بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد خاتم النبیین و امام المتقین وقائد الغر المحجلین وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ وقال اللہ تعالی فی موضع آخر: انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر: الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ وقال علیہ الصلاة والسلام فی حدیث مبارک عن كعب بن عياض رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال، رواه الترمذي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت اقدس میں پیش فرما لے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ سے مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس منبر رسول پر ہم کو صحیح سمجھانے، ہم سب کو صحیح عمل کرنے اور دوسروں تک صحیح بات پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم عزیزان گرامی، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا ہم تمام پر بڑا ہی احسان و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے مقدس پاکیزہ طیب گھر میں جلد آنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ ہم چل کر تو آئے اپنے قدموں سے،
اپنے پیروں سے، اپنے ارادے سے، لیکن اس کی مرضی نہ ہو تو ایک قدم بھی اٹھے، ایک قدم بھی نہیں اٹھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی من ورقۃ الا یعلمها، ایک پتا بھی اللہ تعالیٰ کے بغیر علم کے ہل نہیں سکتا، بغیر اجازت کے۔ سب پر اللہ تعالیٰ کی مرضی اور آرڈر ہے۔ کیونکہ میں نے اس لیے کہا کہ اللہ کی توفیق ہے، ہم جس زمانے میں، جس دنیا میں، جس ختم ہونے والی فانی دنیا میں ہم جی رہے، سانس لے رہے، قدم قدم پر فتنوں کے انبار، فتنوں کی بارشیں، قدم قدم پر برائیاں، قدم قدم پر بری ہوائیں، بری فضائیں، ایسے وقت میں اللہ کی طرف آنا، اللہ کی طرف لوٹ کر آنا، سوائے اللہ کی مرضی اور اللہ کی توفیق کے کچھ اور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس دنیا میں پیدا فرمایا اور رہنمائی کے لیے کتاب بھی دی اور رسول بھی دیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے نبی کا جب نام آیا کرے نا تو ہم بالکل جوش میں آ جایا کرے درود شریف پڑھنے کے لیے۔ اتنی پیاری اور مقدس ہستی جنہوں نے ہم کو اور ہم جیسے کئی لاکھوں کروڑوں انسانوں کو راہ ہدایت پر لا لیا، انہی کی بدولت اور ہمارے پیارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بدولت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر وحی اتاری اور انہوں نے ہم کو یہ بتایا کہ آئندہ زمانے جیسے صدیاں گزرتی جائیں گی، زمانے نکلتے جائیں گے، گزرتے جائیں گے، تو آگے کن کن چیزوں سے آپ کو مقابلہ کرنا ہے، کن چیزوں سے آپ کو لڑنا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ فتنوں کی ایسی بارش ہوگی، فتنے ایسے امڑ کر آئیں گے، ایسے فتنے نکلیں گے کہ جیسے یہ بارش کے قطرے گرتے ہیں نا، بارش کے قطرے، کتنے قطرے کوئی گن سکتا ہے اس کو آج تک؟ کوئی ایسی ریسرچ ٹیم ہو یا کوئی مشینری ہو جو اس کو گن کر بتا دے؟ مشکل ہے۔ تو ایسے ہی آگے فتنوں کی کیا ہوں گی؟ برسات ہوگی۔ اسی میں سے ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نبی نے ہم کو ایک فتنے سے آگاہ کیا، ایک فتنے کی پیشن گوئی فرمائی کہ آگے تم کو یہ چیز فیس کرنا ہے، اس چیز سے مقابلہ، اس چیز سے لڑنا ہے۔ کہیں ایسا نہیں ہو جانا کہ یار زمانہ برا ہے، زمانے کے اندر برائیاں ہیں تو اب چلو اپن ایک کونا پکڑ لیتے، ایسا نہیں ہو جانا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، کیونکہ اللہ کے رسول کی ایک حدیث ایسی بھی ہے، ایک زمانہ ایسا بھی اتنا زیادہ خطرناک آئے گا، اتنا زیادہ خطرناک آئے گا، اس زمانے میں اپنے آپ کو گھر میں بٹھا کر اکیلے میں رکھنا ہی سب سے سیف ہوگا۔ لیکن وہ زمانہ ابھی اتنا آیا نہیں ہے، ابھی پھر بھی لوگوں کے دل متاثر ہوتے اگر لوگوں کے پاس صحیح طریقے سے دعوت دینے والا دعوت دیتا ہے، پہنچاتا ہے تو۔ لیکن ابھی دور جو چل رہا ہے ابھی فی الحال وہ ایسا نہیں ہے کہ بھئی کسی کو کچھ بولا ہی نہیں جائے اور باقی اپنا اپن کنارہ لے لیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ ورنہ نہ یہاں پر بات ہوتی نہ آپ سنتے۔ تو میں بتا رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو بہت سارے فتنے ابھریں گے، بہت سارے۔ اور جو میں نے حدیث پڑھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں فرماتے ہیں کہ ہر امت میں یہ فتنے آئے، ہر امت میں، ہر امت کا اسپیشل ایک فتنہ تھا، اور
میری امت کا فتنہ کیا ہے؟ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میں حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، پیشن وہی سنا رہا ہوں کہ میری امت کا فتنہ ہے مال. ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال. یہ مال جو ہے نا، مال یہ سب سے بڑا فتنہ ہے، سب سے بڑا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی اس کو بیان فرمایا کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد کیا ہے؟ فتنہ ہے. اور ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ منافقون میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. میں نے آپ کو قرآن کی حدیث سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، قرآن کی آیت سنا دی، بتا دی. فتنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بری چیز، ہم سمجھتے ہیں نا فتنہ بولے تو بہت بری چیز ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ فتنے گنا کر بتایا ہم کو، لیکن فتنے کے معنی آتے آزمائش. آزمائش، تمہارا مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے. یہاں پر آزمائش ہوگی، اگر جو اس میں سکسیس ہوا تو وہی مال اور اولاد اس کے لیے کامیابی کا ذریعہ، اور اگر وہی آزمائش میں اگر فیل ہوتا ہے، پاس نہیں ہوتا ہے، تو وہی آزمائش اور جو اللہ کا امتحان ہے وہ کیا بن جاتی ہے پھر؟ اولاد اور مال وہ آزمائش کا سبب بنتے، وہ فتنہ بن جاتی ہے، واقعتاً وہ چیز بری بن جاتی ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسپیشلی جو میں نے آیت پڑھی، دو لفظ استعمال کیے، ایک مال اور ایک اولاد. ہم سب سمجھ سکتے ہیں، ہم سب کو معلوم ہے کہ بھائی اولاد اور مال کس کو پیارا نہیں ہوتا. یہاں پر ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر میں اعلان کر دوں جمعہ کے بعد میں گیٹ پر سے سب 1-1 لاکھ روپے لے کر چلے جاؤ، تو کون ایسا ہے جو نہیں چاہتا کہ میرے کو مال نہیں ہونا؟ میں تو صاف بولتا میرے کو تو ہونا نہیں. یہ نیچرلی چیز ہے مال کی محبت. لیکن کیا وجہ ہے؟ اللہ نے بیان فرمایا قرآن میں کہ بھئی مال اور اولاد غفلت میں نہ ڈال دے اللہ کے ذکر سے. ایسا مال، ایسی اولاد، ایسی مال کی محبت، ایسی اولاد کی محبت جو ہم کو اللہ کے گھر سے، اللہ کی عبادت سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کے خوف سے کیا کر رہی ہو؟ غافل کر رہی ہو. اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ ایسا مال اور ایسی اولاد کیا ہے؟ یہ سب سے بری چیز ہے، سب سے بری چیز ہے. اولاد کی انسان کو ہر چیز کی، ہر ایک کو خواہش ہوتی ہے اولاد. اللہ کسی کو چاہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. اللہ جس کو چاہے اولاد دیتا ہے، لڑکے دیتا ہے، جس کو چاہے اللہ کیا کرتا ہے؟ لڑکیاں ہی لڑکیاں دیتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اس کی مرضی، اس کی مشیت، جس کو چاہے دے دیا دبا کر. کسی کو لڑکے لڑکے دے دیا، کسی کو لڑکی لڑکیاں دے دیا، اور کسی کو کچھ بھی نہیں دیا. اللہ فرماتا ہے میری مشیت، میری چاہت، میری مرضی. جس کو دیا اس کو بھی دے کر آزمایا، جس کو نہیں دیا اس کو بھی دے کر آزمایا. اللہ کہتے ہیں نا قرآن کریم میں 17ویں پارے میں کیا فرماتے ہیں کہ میں تم کو دے کر بھی آزماتا ہوں اور نہیں دے کر بھی آزماتا ہوں. یہی تو مطلب ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. میں نے آپ کو بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا کہ مال یہ میری امت کا فتنہ ہے. اور آج میرے بھائیوں، ہم دیکھو ایک مسلم معاشرے کو، مسلم قوم کو، کہ مال کمانے کے لیے ہم کتنی جد و جہد، کتنی کوشش اور کتنی اسٹرگل کر رہے ہیں، کتنی اسٹرگل کر رہے ہیں، اتنی محنت کر رہے ہیں، اتنی کوشش کر رہے ہیں. اتنے غافل ہو گئے اللہ سے، اللہ کے گھر سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے، کہ ہم کو یہ سامنے نظر بھی نہیں آتا یہ چیز حرام ہے یا حلال ہے.
یہ کام میں کر رہا ہوں، یہ بزنس کر رہا ہوں، یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ بزنس جب ہوتا ہے، جب کوئی چیز سیل ہوتی ہے، بیچتا ہے، خریدتا ہے، تو اس میں کتنے سارے جھوٹ مکس کرتا ہے وہ اس کو بھی پتا نہیں۔ اس کو تو صرف اتنا ہوتا ہے، اس کے ذہن میں، اس کے دل میں یہی محبت ہے کہ میرا مال کسی بھی طریقے سے کیا ہو جائے، سیل ہو جائے، اور 10 پیسے 2 پیسے میں کما کر رکھ لوں، میں اپنے لیے بھی لگاؤں اور اپنی اولاد، اپنے بیوی بچوں اور اپنے ماں باپ کے لیے بھی لا کر رکھوں۔ یہ ہے کہ نہیں آج ہمارا مزاج؟ اور اس سے آگے بڑھ کر میں آپ کو کہتا ہوں، یہ محبت اتنی سخت ہے، اتنی خطرناک بڑھتی جا رہی ہے ہماری مال سے محبت، کہ آگے چل کر یہ محبت جب بڑھتی ہے تو تعلقات کو خراب کرتی ہے، ریلیشنز کو خراب کرتی ہے، آگے بڑھ کر یہ محبت رشتے داریوں کو بھی توڑ دیتی ہے۔ مال سے محبت آج دیکھ سکتے ہم ہمارے معاشرے میں، ہمارے گلی محلوں میں، ہمارے شہروں میں، ہمارے گاؤں میں، کہ مال وجہ تھی، مال ریزن تھا، کتنے بڑے بڑے چیزیں وجود میں آ گئی، صرف اور صرف کس وجہ سے؟ مال کی وجہ سے۔ اس نے اس کو قرض دیا، وہ اس کا قرض لوٹا نہیں رہا ہے، اس کو پیسے چاہیے، تو کتنا خطرناک فساد اس دنیا میں، اس سرزمین پر، اس اللہ والوں کی سرزمین پر ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، برپا ہو رہا ہے۔ یہ ہم دیکھ سکتے ہیں، صرف اور صرف کس کی وجہ سے بھائیوں؟ مال کی وجہ سے۔ مال، جوان ہو، بچہ ہو، چاہے نوجوان ہو، بوڑھا ہو، سب کو عزیز ہوتا ہے، سب کو محبت ہوتی ہے مال سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے؟ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، لیکن اس کا دل جوان رہتا ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث سنا رہا ہوں، کوئی برا نہ مانے، بڑی عمر کے ہمارے بڑے بیٹھے ہوئے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بھئی بوڑھے کا لفظ بولا بیان میں تو ہم ہی کو بول رہے، ہم ہی کو تانا مار رہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قلب الشیخ شاب علی حب اثنتین، 2 چیزوں کی محبت میں انسان کا دل کیا ہوتا ہے؟ جوان ہوتا ہے۔ عمر چاہے کتنی بھی ہو جائے، ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ میری عمر بڑھتی رہے، گھٹے نہ، اور ہر بڑی عمر کا انسان، ہر بڑھتی عمر کا انسان یہ سوچتا ہے کہ بھئی میرے پاس مال کی بھرمار ہو، مال کی کثرت ہو، اتنی کثرت ہو، اتنی کثرت ہو کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تم میں سے ایک انسان کے پاس ایک سونے کی وادی، وادی کس کو کہتے ہیں؟ جو پہاڑ جیسی وادی ہوتی ہے، پہاڑ کے دامنوں میں ہوتی ہے نا وادی، اتنی پوری وادی بھر کر سونا مل جائے، اور اس کو کہا جائے کہ ابھی بس ہو گیا، تو پھر وہ یہ لالچ کرنے لگے گا کہ نہیں ایک اور وادی دے دو سونے کی۔ اتنی زیادہ خطرناک ہوتی ہے حرص اور لالچ۔ تو آج اسی لالچ کی بدولت، اسی لالچ کے پیچھے چلتے ہوئے، اسی لالچ کی سبب، اسی لالچ کی وجہ سے ہمیں کیا ہو رہا ہے؟ آج ہمارا پورا معاشرہ تباہی کی طرف جا رہا ہے، اسی مال کی محبت میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا دیکھو مومنو، یاد رکھو، یاد رکھ لینا کہ اولاد کی محبت حد سے زیادہ، مال کی محبت حد سے زیادہ کہیں تم کو اللہ سے غافل نہ کر دے، اللہ سے غافل نہ کر دے، موت سے غافل نہ کر دے، آخرت کی زندگی سے، جنت جہنم سے غافل نہ کر دے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بچو، اپنے آپ کو بچا لو جہنم کی آگ سے، اپنے آپ کو بیدار کرا لو آخرت کے تذکروں سے، ایمان کے تذکروں سے، ورنہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا جو بندہ اس دنیا میں مال کے پیچھے بھاگے گا، جو بندہ اس دنیا میں اولاد کی محبت کے حد سے زیادہ پیچھے بھاگے گا، تو ایک وقت ایسا آئے گا وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا، اس کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ نے تم کو مال دیا ہے نا، جتنا بھی دیا ہے، پہلی بات
وہ مال کمانے میں اتنا حد سے آگے نہ بڑھ جاؤ کہ نماز چھوٹ رہی ہے، انسان کو پتا نہیں، زبان پر جھوٹ آ رہا ہے سچ کی بجائے، اس کا خیال نہیں، اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں نہیں ہے، اس کا اللہ کا خوف دل میں، اللہ کا ڈر نہیں ہے، اس کا بھی کوئی خیال نہیں، بس مال کو کمانے میں تک دوڑ میں لگے ہوئے، اس سے باز آ جاؤ، ورنہ اگر ایسا کرتے رہو گے تو یاد رکھنا ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ موت تمہارے در پر کھڑے ہوں گی، سر پر کھڑی ہوئی ہوں گی، اور تم سوچیں گے یار یہ میں نے پوری زندگی بھر کا مال کمایا ہوا ہے، کاش کہ میں اپنی دنیا میں، اپنی زندگی میں اس کو اللہ کے راستے میں دے دوں۔ یہ مال بڑی خطرناک چیز ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ مال کے جتنے آنے کے راستے، جتنا چاہتا ہے انسان کہ اس کے پاس انکم کے ذریعے زیادہ سے زیادہ ہو، بھائی ادھر سے بھی پیسہ آ جائے، وہ بزنس کرو ادھر سے بھی آ جائے، وہ ہنر میں اپنا ہنر رہے، میں اس لیے دکان کھول کے 10-20 کام کرنے والے لگا دوں، ادھر سے بھی پیسہ آئے، جتنے پیسوں کے راستے بڑھتے ہیں اس سے زیادہ پیسے جانے کے راستے بھی بڑھ جاتے ہیں۔ ابھی دیکھو ہم دیکھ سکتے ہیں ایسے کئی مالداروں کو، کئی پیسے کمانے والوں کو، جنہوں نے صرف کمایا، صرف جمع کر کے رکھا، صرف جمع کر کے رکھا، ایک وقت ان کا ایسا بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی ایسی بڑی مصیبت میں مبتلا کر دیا، ایسی بڑی بیماری مبتلا کر دیا کہ پورا پیسہ ان کا چلا گیا۔ کئی لوگ ہیں میرے بھائیوں، یہ مال اچھا بھی ہے اور مال برا بھی ہے۔ مال اس وقت اچھا ہوگا جبکہ ہر آنے والا مال، ہر آنے والی ہماری پیمنٹ، ہر آنے والا ہمارا پیسہ، اس میں سے ہم اللہ کے لیے کچھ بچا کر رکھیں گے۔ اللہ کے لیے کچھ بچا کر رکھیں گے مطلب جتنا آ رہا ہے تو اس میں سے سب سے پہلے ہمارا ذہن اس طرف جانا چاہیے کہ اگر ہمارے پاس اتنا مال آیا تو اس میں سے 10%، 20% یہ کس کے راستے میں جائے؟ اللہ کے گھر کے لیے جائے، اللہ کے راستے میں جائے، جہاں نیک دین کا کام ہو رہا ہو یہ اس کے لیے جائے۔ جس وقت ہماری ایسی سوچ ہو جائے گی پھر ہماری روزی اور روٹی میں برکت دیکھو، ہمارے گھروں میں، ہماری اولاد میں برکت دیکھو۔ ہم آج جو یہ پریشان پھرتے ہیں نا کہ بھئی یار بڑے مسئلے ہیں، بڑی پریشانی ہے، کیا کام نہیں ملتا، کام مل بھی گیا، پیسہ آتا بھی ہے تو ٹکتا نہیں ہے۔ تو میں آپ کو ایک راز بتا رہا ہوں، دیکھو جتنا پیسہ بھی ہمارے پاس آئے نا، اللہ کو حاضر ناظر سمجھتے ہوئے بغیر کسی سوچے سمجھے اس میں سے اتنا نکالو، جتنا ہماری ضرورت کی پورتا بچتا ہے اتنا نکالو، اور جتنا بچ گیا وہ بغیر سوچے سمجھے اللہ کے راستے میں دے دو۔ یہ سب سے اچھا حل ہے ہمارے پیسوں میں برکت کا، ہمارے پیسوں میں بڑھوتری کا۔ یہ ایسا تو نہیں ہے نا، آج کل تو بڑے بڑے ورک شاپ ہوتے ہیں، بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں کہ بھئی جو پیسہ کمانے والا اس کو بلاؤ کہ پیسہ کس طرح کمایا جائے۔ الحمدللہ تمہارے سامنے وہ بندہ بیٹھا ہوا ہے کہ جو جتنا ملتا ہے الحمدللہ اس پر شکر ادا کرتا ہے، اور آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں رہن سہن پر سے، صورت پر سے، چلنے پھرنے کے انداز سے، بات کرنے کے انداز سے کہ ایسا لگتا نہیں ہے کہ اس کو اللہ نے کوئی چیز سے محروم رکھا ہو۔ بھئی ایسا ہے میں کروڑوں کی انکم کرتا ہوں جو میں آپ کو بھاشن دے رہا ہوں کہ بھئی دیکھو پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، ایسا کچھ ہے؟ لوگ تو باہر سے بلاتے ہیں لوگوں کو کہ بھئی آپ ہم کو بتاؤ پیسہ کس طرح کمایا جائے، پیسے کی انویسٹ کیسی کی جائے۔ صحیح ہے غلط ہے؟ ہم تو سوشل میڈیا کے زمانے میں رہ رہے ہیں نا میرے بھائیوں، جتنا پیسہ، جتنی تنخواہ ہماری ہے نا، جتنی پیمنٹ، میں سمجھتا ہوں ہر بندہ آج کے زمانے میں آخری درجے میں 15,000 تو کماتا ہی، تو کیا یہ اس کی ضرورت کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں نا، بندے بولتے ہیں یار، بڑی محبت میں بولتے ہیں، بیچارے پوچھتے ہیں اللہ اچھا رکھے سب کو، سب کی اللہ عمر میں، مال میں، جان میں برکت دے، پوچھتے ہیں مولانا یار بڑا پریشان، کیا کرو کچھ تو بھی کر کے دو مولانا۔ اگر دیکھا جائے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے جو حد سے زیادہ آگے بڑھی ہوئی ہوتی ہے، ضرورت سے زائد نکلی ہوئی ہوتی ہے۔ اچھا چلو بتاؤ بھئی، بہت سارے نوجوان جو ہے نا کماتے اچھا ہے لیکن کھاتے ہیں گٹکھا، اس کی ضرورت ہے؟ بتائیے۔ اچھا چلو کوئی مسئلہ نہیں،
فضول میں سگریٹ اس کی ضرورت ہے؟ سگریٹوں میں کئی پیسے چلے جاتے ہیں نوجوانوں کے. ایسے بہت ساری عادتیں ایسی جو ہم نے پال کر رکھی ہوئی ہے. بھائی کچھ نہیں تو چلے کہاں پر اچھے بڑے نوجوان حضرات بھی اور جوان بھی اور اچھی بڑی عمر کے بھی, کہاں تھوڑا سا فری ٹائم ہے, چلو سٹی میں, چلو ڈھابوں پہ پیسے خرچے کرتے, اور بعد میں پھر جہاں پر باری آتی ہے یار بڑا پریشان ہے یار. جہاں پر ہماری ضرورت سے زیادہ جتنی چادر تھی اس سے زیادہ پیر پھیلائے تو کیا لگیں گی. موسم کون سا چل رہا ہے؟ سرد کا. سردی تو لگنے ہی والی ہے. تو میرے بھائیوں, اللہ جتنا دے اس پر صبر کرے اور جتنا دے اس میں اللہ کا کیا رکھے, حق رکھے, تو تب جا کر یہ مال ہمارے لیے کیا ہوگا, نجات کا اور برکت کا باعث ہوگا. اور اگر وہی مال میں ہم عیاشیاں کرتے ہوئے نظر آئے تو اللہ کہتا ہے لیتے جا, ایک وقت ایسا آتا ہے بندہ کہتا ہے, قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ, موت کے آنے سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو. مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي, جب موت آ جائے گی جو بندہ صرف اور صرف مال جمع کر کے رکھے گا, وہ کہیں گا اے اللہ تھوڑی کچھ مہلت دے دے, یہ مال جو جمع کر کے رکھا ہو میں اللہ کے راستے میں دیتا. اب اللہ بولیں گے گیا وقت ہاتھ آتا. میں آپ کو قرآن سنا رہا ہوں اس عادی زبان میں, ورنہ آپ بولیں گے کیا بات کر رہے ہیں, یہ قرآن کی آیت, قرآن کا ترجمہ ہے. فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ, وہ کہیں گے اللہ میرے کو تھوڑی سی مہلت دے دے, جو مال جمع کر کے رکھا تھا نا میں, اب اس کو پورا کے پورا صدقہ دے دیتا. اللہ بولیں گے اب گیا وقت, اور میں اپنے آپ کو نیک بنا لیتا. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا 18ویں پارے میں کہ جب موت تمہارے پاس آ جائے گی تم میں سے کسی بندے کے پاس, تو وہ کہیں گا اے اللہ تھوڑا سا مجھے بھیج دے بس دنیا میں, لعلی اعمل صالحا, میں اپنے آپ کو نیک بنا کر آؤں گا, فیما ترکتک, اللہ اس دنیا میں جو دنیا کو چھوڑ کر میں آیا ہوں. اللہ کہیں گے گیا وقت ہاتھ آتا نہیں, کلا انہا کلمۃ هو قائلها, اب جو چیز ہو گئی, موت آ گئی, اب مہلت نہیں. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, اللہ تعالیٰ کسی کی موت کا وقت مقرر ہو گیا, موت آ گئی, تو اب اس کے بعد اس کو مہلت دیتا نہیں. میرے بھائیوں, ہماری زندگی جتنی بچی ہوئی ہے نا اس کو غنیمت جان لیجئے. ہماری زندگی کا ایک پل, اللہ کے رسول نے فرمایا تھا 1400 سال پہلے ہم کو بتا کر گئے کہ ایک سلام پھیرنے سے دوسرے سلام پھیرنے تک مجھے بھروسہ نہیں ہوتا ہے کہ موت کب آ جائے. ہم میں سے کسی کو بھروسہ ہے؟ ہم سب یہاں پر بیٹھے ہوئے نہ جانے نماز ہو اور نماز ہونے کے بعد کوئی گھر پر جا کر لیٹے اور فوراً دم نکل جائے, روح نکل جائے. اس کو غنیمت جان لو میرے بھائیوں, غنیمت جان لو کہ ہم کو اللہ نے اتنی توفیق دی, ہم اللہ کے اتنے تو بھی قریب ہے کہ مسجد میں آ کر ہم نے کچھ باتیں سن لی, کچھ باتیں عمل کرنے کی نیت سے سن لی. لہذا میں آپ تمام حضرات سے کہتا ہوں کہ روزانہ ایسا وقت مقرر کرو کہ بھئی میرے پاس جتنا بھی پیسہ آئے, جیب میں آئے, گھر میں آئے, کہیں پر بھی آئے, تو میں اس میں سے اتنا پرسنٹ جتنا زیادہ ہو سکتا ہے اتنا میں اللہ کے راستے میں روزانہ نکالنے کی کوشش کروں گا. یہ سب نیت کرتے ہیں, کہیں مسجد میں ضرورت پڑی وہاں پر لگا دیا, کہیں مدرسے میں بچوں کو حافظ قرآن بنانا ہے, قرآن دینا ہے, کہیں پر کوئی اچھی دینی کتابیں دینا ہے, اس میں اپنے آپ کو آگے بڑھائے کہ بھئی دیکھو یہ چیز ہمارا ذخیرہ آخرت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو مال جمع کر کے رکھتے ہیں تمہارا نہیں ہے, یہ تو وارثوں کا ہے. جو مال تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا, جو کھا لیا, وہی تمہارا ہے. لہذا ذخیرہ آخرت کو دیکھنا ہے یا صرف دنیا کو دیکھنا ہے؟ ہم کو تو آخرت کو دیکھنا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو جو باتیں کہی گئی, سمجھی گئی, سمجھائی گئی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بھائی جی حضرات نے سنتیں نہیں پڑھی, ذرا جلدی سنتیں ادا کر لیں.